बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम सलमा नौरीन है और मेरा ताल्लुक़ PMS बॉयज़ 5 से है। मैं आप लोगों की उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज मैं जमात हफ्तम को ख़त करवाऊँगी ग्रामर वर्क। तो आप तमाम बच्चे जो है तो वो ज़रा अटेंटिव हो जाएँ। ख़त करवाने का तरीका, अब सबसे पहले आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि ख़त जो है तो वो हमारे निसाब का एक लाज़मी हिस्सा है, एक लाज़मी, सही है, बहुत ज़रूरी। मतलब ज़्यादातर बच्चे हमसे यही क्वेश्चन करते हैं, मैडम ये ख़त क्यों करवा रहे हैं, आजकल मोबाइल है, नेट है, दिस एंड दैट। तो ख़त की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे दुनिया जितनी एडवांस हो जाए, जितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन ख़त की अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है और ये मास्टर लेवल तक। तो इसलिए ख़त करवाने का तरीका, ख़त आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अब ख़त क्या है, ख़त जो है तो उसमें आप क्या करते हो, आप अपना पैगाम जो है तो वो दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं। जो आप लोगों के अज़ीज़ रिलेटिव होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, उनको आप लोग ख़त जो है तो वो सेंड करते हो, भेजते हो, ठीक है। तो ख़त एक लाज़मी हिस्सा है हमारी निसाब का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ख़त के हिस्से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोग आए देखें ख़त के हिस्से। सबसे पहला हिस्सा कौन सा है, मकाम रवानगी। मकाम रवानगी का मतलब क्या है कि जहाँ से ख़त को रवाना किया जाता है। क्लियर, मतलब स्कूल लेवल पर हम लोग आप लोगों को क्या करवाते हैं, अगर हम आप लोग को कमरे जमात में ख़त करवाते हैं तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, कमरे जमात। अगर आप लोग ख़त लिखेंगे कमरे इम्तिहान से तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, कमरे इम्तिहान। अगर आप लोग स्कूल और इसके लेवल से हट जाते हैं, बाहर की बात हम करते हैं, तो आप जिस एरिया में, जिस शहर में रहते हैं तो उसका नाम आएगा। जैसे अगर आप पेशावर से आप ख़त अरसाल कर रहे हैं तो वहाँ पर ऊपर टॉप पर क्या आएगा, ऊपर आएगा पेशावर या कराची, जो उस शहर का, उस मुल्क का नाम होगा। क्लियर हुआ। तो ये है आपके पास मकाम रवानगी। उसके बाद है तारीख़ रवानगी। तारीख़ रवानगी किसे कहते हैं, जिस डेट को जिस तारीख़ को ख़त जो है तो आप लिख रहे हैं, ख़त जो है तो आप भेज रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, उस दिन जो तारीख़ होगी तो वहाँ पर हम वो पुट करेंगे। और कैसे लगाएंगे वो मैं आप लोगों को जब ख़त करवाऊँगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का अलकाबात, यानी जब आप लोग किसी से मिलते हो आम रोटी में तो आप लोग क्या करते हो सबसे पहले, हाँ जी बिल्कुल, सलाम करते हैं, तस्लीमात, आदाब, ये और जो है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अलकाबात। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप अम्मी जान को ख़त लिख रहे हैं तो आप क्या कहते हो, प्यारी अम्मी जान से प्यारी अम्मी जान, या दोस्त को लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं कि मेरे अज़ीज़ दोस्त, या जिसको भी लिख रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उनके लिए ख़ास किस्म के अलकाबात आते हैं, ठीक है। तो तस्लीमात, अलकाबात, ये उस हिसाब में आता है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, नफ्स मज़मून। जब ख़त का स्टार्ट आप लोग ले लेते हो, ठीक है, जब ख़त आप शुरू करवा देते हैं तो उसमें आप लोग क्या करते हो, आपके पास मकाम रवानगी, तारीख़ रवानगी, तस्लीमात, अलकाबात, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। नफ्स मज़मून में आप लोग किसकी तरफ सबसे पहले आते हो, सबसे पहले आप खैरियत से बात शुरू करते हैं कि मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। अब नफ्स मज़मून में क्या होता है, ख़त आप जिसके बारे में लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ख़त जो है तो वो चचा जान के नाम लिख रहे हैं और उन्होंने आपको कोई तोहफ़ा अरसाल किया और आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, जब अलकाबात और उनकी बात आ जाती है तो आप तो सबसे पहले क्या लिखते हो, वहाँ पर लिखते हो प्यारे चचा जान, जो आप उनको कहना चाहते हो। नफ्स मज़मून में अब आपको जो है तो वो उन्होंने आपको कोई तोहफ़ा दिया है तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, तो ये नफ्स मज़मून में क्या है, वो तमाम का तमाम मवाद जो है तो वो नफ्स मज़मून में आ जाते हैं। जितनी बातें आप उनसे करना चाहते हैं कि मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं, तो ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती है, ये नफ्स मज़मून में। और ये ज़रा तवील होता है क्योंकि इसमें वो तमाम मवाद जो है तो वो शामिल होता है। इख्तितामिया में क्या होता है, जब आप ख़त जो है तो वो ख़त्म करते हो तो बस आप लोग आ जाते हो कि या तो मैं आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है, जो भी रस्मन जुमले होते हैं तो वो आप लोग कहते हो। और ख़ात्मे की तरफ जब आ जाते हैं तो आखिरी लाइन आप लोग के पास क्या होती है, आखिरी लाइन आप लोग के पास यही होती है कि आप लोग जो है तो कहते हो कि मेरी तरफ से तमाम घर वालों को सलाम, प्यार, जो लिखना चाहते हो। उसके बाद बस सलाम, और आप जो है तो अपना नाम और आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी जो आप लोगों का है, सही है, तो वो आप लोग जो है तो नीचे मेंशन करते हैं। तो ये तो आप लोगों के पास आ गए ख़त के तमाम हिस्से, ये आप लोगों को पता हो। और दूसरा ये कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ख़त लिखने वाला होता है उसको कातिब कहा जाता है।
کلیئر؟ جو خط لکھنے والا ہوتا ہے وہ کاتب، اور جس کو خط لکھا جاتا ہے وہ مکتوب علیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تو خط کے حصے ہو گئے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے خط کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کو خط کا خاکہ، سب سے پہلے میں آپ کو خط کا خاکہ کرواؤں گی کہ آپ کو پتہ ہو کہ خط کا خاکہ جو ہے تو وہ کس طرح ہے۔ آلریڈی آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں کہ جب آپ لوگ جہاں سے خط لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ٹاپ پر جو مقام روانگی ہے تو وہاں پر کیا آ جاتا ہے؟ وہاں پر آ جاتا ہے کمرہ امتحان۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں خط کمرہ امتحان سے لکھ رہی ہوں، تو میں کیا کروں گی؟ میں لکھوں گی کمرہ امتحان، اس دن کی ڈیٹ آ جائے گی، تاریخ۔ کلیئر؟ اب امی جان کے نام خط ہے تو امی جان کے نام جو ہے تو وہ، اور آگے جو ہے تو یہ مخاطب کا نشان، اس نشان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس نشان کو مخاطب کا نشان کہتے ہیں، یعنی آپ جس کو مخاطب کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اٹینٹو ہو، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، تو وہ اس نشان کو مخاطب کا نشان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ السلام علیکم، ٹھیک ہے، یا آداب، تسلیمات جو لکھنا چاہتے ہو۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں، یہ تو آپ کے پاس سمپل خاکہ ہے، تو باقی ڈیٹیل دوسرے پیج پر ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ پہلے آپ ایک نظر اس خاکے پر ڈالیں۔ جب یہ تمام ہو جاتا ہے وتھ 2 فنگر گیپ، تو اس کے بعد باقی جو نفس مضمون ہوتا ہے جہاں پر میں نے ڈاٹس لگائے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں بچوں؟ یہ جہاں پر میں نے ڈاٹس لگائے یہ نفس مضمون کا حصہ ہے، یہاں پر تمام ڈیٹیل، تمام تفصیل جو ہے تو وہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فنگر گیپ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں میری طرف سے تمام گھر والوں کو سلام، والسلام آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا اپنا نام یہاں پر نیچے آ جائے گا۔ کلیئر؟ یہ خاکہ ہے بیٹا، اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آج کا جو یہ لیکچر نمبر 5 ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اپنی CW کاپی کے بیک سائڈ پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنا ایک پورشن بنا لینا ہے، اور آپ لوگوں نے اس میں اپنے لیے یہ خط کا خاکہ جو ہے تو اس کا پیج ریڈی کر لینا ہے۔ اور آلریڈی آپ کو ٹیچر نے بتایا ہوگا کہ آپ لوگوں نے اردو بی سائٹ پر جو گرامر ورک ہے، صحیح ہے، اس کا سارا کنٹینٹ جو ہے تو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے۔ کلیئر ہو بچے؟ اب آتے ہیں ہم اپنے خط کی طرف۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 7 کلاس میں، 6 کلاس میں، مطلب 5 to 7 ان سین چیزیں ہماری آتی ہے۔ گرامر ورک ہمارا ان سین ہے، چاہے وہ مضامین ہیں، چاہے آپ کے پاس وہ خطوط ہے، یا اس کے علاوہ درخواستیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان سین ہیں۔ اب ان سین کا مقصد کیا ہے؟ وہ آپ کو کس لیے کرواتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہو کہ جب آپ لوگ انشاءاللہ 8, 9, 10 میں ہو جاتے ہیں تو بورڈ کے لیے ہم آپ لوگوں کی تیاری کرواتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کی پریکٹس 5th, 6th, 7th سے ہوگی تو آپ لوگ اس قابل ہوں گے کہ کسی قسم کا خط آپ کو دیا جائے تو آپ ایزیلی جو ہے تو اسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہے بچے؟ اور تقریباً میرے خیال میں 5th تک اور 6th تک جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو اتنے خطوط کروا دیتے ہیں، اتنی پریکٹس کروا دیتے ہیں کہ 7th میں آ کر وہ آسانی سے، اگر کوئی سا ایک ٹاپک ان کو دیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت آسانی سے وہ کر لیتے ہیں۔ تو آج کا خط جو میں نے چوز کیا ہے ان سین ہے خط آپ لوگوں کا، یہ نہیں ہے کہ یہی خط آئے گا، صرف آپ لوگوں کے ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی خط آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے اٹیمپٹ کریں گے، اس کو آپ کیسے کریں گے۔ تو یہ ایک خط ہے ہمارے پاس نمونے کے طور پر، والدہ صاحبہ کے نام بیمار پرسی کا خط لکھیں۔ اب آپ سب سے پہلے کمرہ جماعت، یہاں پر کلاس میں ہم کام کروا رہے ہیں، صحیح ہے، تو میں نے یہاں پر کمرہ جماعت، اگر یہی خط آپ لوگ کمرہ جماعت کی بجائے آپ لوگ کمرہ امتحان سے لکھیں گے تو وہاں پر آ جائے گا کمرہ امتحان۔ کلیئر؟ اس دن کی تاریخ آ جائے گی، امی جان کو ہم نے مخاطب کر لیا، اس کے بعد سلام کر لیا، اس کے بعد ہمارا خط جو ہے تو وہ شروع ہو گئے۔ اب بیمار پرسی کا خط ہے تو امی جان جو ہے تو وہ بیمار ہیں، اب ہم جو ہے تو ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے یہ خط جو ہے تو ان کو ارسال کر رہے ہیں۔ کلیئر بچے؟ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم لکھیں گے سلام کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی۔ کلیئر؟ کل آپ کا محبت بھرا خط ملا، یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ 3 دن پہلے آپ کی شوگر اچانک بڑھ گئی، آپ بے ہوش ہو گئی۔ کلیئر ہے؟ یہاں تک بچے نظر آ رہے ہیں؟ آپ بے ہوش ہو گئی اور فوری طور پر آپ کو طبیب کے پاس لے جایا گیا، طبیب مطلب ڈاکٹر، طبیب کے پاس لے جایا گیا۔ اس کے بعد پہلا پیراگراف ہمارا ہو گیا تو میں اگلے پیراگراف کی طرف آ گئی ہوں، اور یہاں پر جو ہے تو آپ نے 1 فنگر گیپ دینا ہوگا۔ امی جان کو دوبارہ مخاطب کریں گے اور مخاطب کا نشان لگائیں گے۔ پیاری امی جان، آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی اور نہ ہی پرہیز کرتی ہیں، اس لیے تو دن بدن آپ کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔
آپ دوائیاں وقت پر لیں، پرہیز کا خاص خیال رکھیں، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔ اب اس پیراگراف میں آپ خط لکھ رہے ہیں امی جان کے نام نا، تو پہلے تو انہوں نے یہ بتایا اس خط میں کہ ان کی طبیعت جو ہے تو وہ خراب ہو گئی ہے، کس وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں آپ ان کو جو ہے تو ایک طرح سے نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہے، اس وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے تو وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کلیئر ہوا بچے؟ اب اس کے بعد ہم خاتمے کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک مختصر سا پیراگراف لکھیں گے امی جان کے نام۔ پیاری امی جان، جو ہی میرا سالانہ امتحان ختم ہوگا میں بہت جلد آپ سے ملنے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ ہاسٹل میں ہیں، آپ کہیں باہر پڑھائی کے سلسلے میں، تو آپ اپنی امی جان سے ملنے کب جائیں گے؟ اپنی امی جان سے ملنے جو ہے تو وہ ایگزام ختم ہونے کے بعد جائیں گے۔ جب یہ سارا ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ آپ آخر میں لکھتے ہیں میری طرف سے تمام گھر والوں کو سلام۔ کلیئر؟ والسلام، آپ امی جان کو سلام کرتے ہیں، آپ کا پیارا بیٹا احمد، آپ کا جو نام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا نام یہاں پر آ جائے گا۔ دوسری بات بچے یہ ہے، یہ تو آپ لوگوں کا ایک خط ہو گیا نا۔ اکثر بچے جو میجر مسٹیک کرتے ہیں خطوط میں یا خط میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں پر ایز اٹ از بس اسی کو لے لیتے ہیں۔ آپ نے رشتے کا خیال رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے تو وہ چچا جان کے نام لکھ رہے ہیں، تو وہاں کا رشتہ، اور جب نیچے آپ لوگ کا آ جائے گا تو یہاں کا جو آپ ان کے کیا لگیں گے، آپ ان کے بھتیجے ہوں گے نا، تو یہاں پر وہ مینشن کریں گے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو آج کا کام آپ کا کیا ہوا؟ آج کا سمپل سا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بی سائڈ پر اپنے لیے ایک کالم بنا لینا ہے، ایک ٹرائنگل بنا لینا ہے، اس پر آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اردو بی سائڈ میں سارا کام جتنا آئے گا وہ کریں گے۔ خط کا خاکہ آ جائے گا جو کہ آلریڈی آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر چکی ہوں، اور ایک بار آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ خط کا خاکہ آپ کے سامنے، آپ خط کا خاکہ کر لیں گے، اور نمونے کے طور پر یہ ایک خط جو آپ لوگوں کو میں نے کروایا ہے، کلیئر؟ یہ والا خط جو ہے تو آپ لوگ CW کاپی میں اسی طرح لکھ لیں گے، لیکن مارکر کا پراپر یوز ہو، خط کشیدہ الفاظ کا مکمل آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے حاشیہ جو ہے تو وہ بالکل صحیح ڈرا ہو، مطلب جب آپ انشاءاللہ اسکول آئیں گے تو ہمارے پاس بالکل نیٹ اور کلین آپ کی کاپیز ہو۔ کلیئر بچے؟ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔